الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو وہی ہے کچھ ہے جس کا ان کو مکلف بنایا گیا ہے، یعنی تبلیغ کا، اور تمہارے ذمے وہ کچھ ہے جس کا تمہیں مکلف بنایا گیا ہے، یعنی اطاعت کا. اور اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اور رسول کی ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ صاف صاف اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیں. تم میں سے جو لوگ مومن ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں زمین میں ایسی خلافت عطا کرے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو عطا کی، اور ان کے اس دین کو مضبوط کرے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی حالت خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا. بس وہ میری ہی عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور جو اس کے بعد بھی کفر کرے ویسے ہی لوگ فاسق ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اس طرح توقع ہے کہ اللہ تم پر رحم کرے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے متعلق آپ یہ خیال نہ کیجیے کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دینے والے ہیں. بے شک کافروں کا
ٹھکانہ تو جہنم ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 54، 55 اور 56 سورہ النور۔ معزز سامعین گرامی، موضوع کے اعتبار سے میں نے جو پچھلا خطبہ ارشاد آپ کے سامنے بیان کیا تھا، آج اس سے تھوڑا سا ہٹ کر کے گفتگو کروں گا۔ اس مہینے کے اندر آپ ایک صدا سنتے ہیں 14 اگست کی، اور 14 اگست بنیادی طور پر پاکستان کے لیے بہت مبارک دن تھا، اہل پاکستان کے لیے، بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے۔ 14 اگست کے اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا کی، اور اس نعمت کے ملنے پر شاید کیونکہ ہم تیسری نسل چل رہی ہے، ایک نسل 25 سال کی ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس نظریے کو بھول چکے ہوں کہ جس کی بنیاد پر ہم نے پاکستان حاصل کیا۔ پاکستان 3 طرح سے اللہ کی خاص رحمتوں کا مستحق بنا ہے۔ نمبر 1، پاکستان کا جغرافیائی جو حدود ہیں وہ اتنی زبردست ہیں کہ دنیا کا کوئی ملک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ پاکستان کی ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ پہاڑوں پر برف باری ہوتی ہے، اور دوسری طرف سندھی کے اندر شدید ترین گرمی پڑتی ہے، یعنی ایک کونا پاکستان کا وہ بالکل سرد ہے اور ایک انتہائی گرم نظر آتا ہے۔ کسی بھی ملک کے لیے یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ اس ملک کے اندر ایسے ہی موسم پائے جائیں کہ جس موسم کے اندر سردی بھی موجود ہو اور گرمی بھی موجود ہو اور اعتدال بھی ہو۔ اب بعض ممالک ایسے ہیں دنیا کے اندر جہاں سردی سردی، یورپ میں پورا سال سردی رہتی، گرمی ہوتی ہے، تو جب ان کے ہاں دھوپ ہوتی ہے تو وہ بڑے شوق اور ذوق سے دھوپ کے اندر بیٹھتے ہیں، بلکہ اس دن ان کا عید کا دن ہوتا ہے جس دن وہاں دھوپ ہوتی ہے، تو ہمیں تو محسوس ہوتا ہے کہ آج دھوپ ہے، آج بیٹھے ہوئے محسوس ہو رہا ہے کہ آج پسینے نکل رہے ہیں، بغیر دھوپ کے اندر بیٹھے ہوئے پسینے نکال، تو پسینہ نکلنا بھی اللہ کی خاص رحمت ہے۔ تو یہ جو موسم ہے اور یہ ملکی جو سرحدیں ہیں، ایک طرف بندرگاہ ہے اور ایک طرف ہمارے پاس بہت بڑا کشمیر کا ایک سبز و شاداب علاقہ ہے جہاں پر ہمیں لکڑی میسر ہے، جہاں سے چشمے نکل کر آتے ہیں، اور ایک طرف بندرگاہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ چائنا جیسا ملک، دنیا کا چائنا جیسا ملک، وہ پاکستان کا مرہون منت ہے، صرف اس بنیاد پر بندرگاہ کی بنیاد کہ یہاں سے وہ لے کر جا رہا ہے اور اتنا کھربوں ڈالروں خرچ کر رہا ہے صرف اس بنیاد پر کہ پاکستان کو جو اللہ نے نعمت دی ہے سمندر کی، یہ ان کے پاس اس کی کمی ہے۔ اس سے ہٹ کر پاکستان کو دیکھا جائے تو پاکستان کا جو جغرافیائی معاملہ ہے، ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف ایران ہے، ایک طرف بندرگاہ ہے، اور اس طرف ہندوستان ہے، اس طرف کشمیر ہے۔ تھوڑا سا مشرقی پاکستان کا بھی آپ تھوڑا سا اس طرف سیٹ پر لگا لیں تو پاکستان چاروں طرف بڑے اہم ملکوں کے درمیان میں موجود ہے۔ اس لحاظ سے بھی پاکستان کی بڑی اہمیت ہے کہ پاکستان ہر ملک، جب تک یہ جتنے ملک ہیں، جب تک پاکستان کو اعتماد میں نہیں لیتے یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ امریکہ افغانستان میں جانا چاہتا تھا، یہ الگ بحث ہے کہ وہ غلط گیا یا صحیح گیا، لیکن راستہ اس کو پاکستان ہی سے میسر ہے، باقی وہ کہیں سے بھی نہیں جا سکتا۔ افغانستان کے اندر اس کو جانے کے لیے راستہ ہی کہیں سے نہیں ملتا، اس کو تو لگتی ہے کوئی بندرگاہ ہی نہیں لگتی ہے، تو پاکستان کو بندرگاہ لگتی ہے، پاکستان سے ہو کے وہ جا رہا ہے۔ تو یہ ایک خاص اللہ کی رحمت یہ ہے کہ ملک پاکستان کا جو ریاضی جو نظام ہے یہ بڑا زبردست ہے۔ اور پھر ملک پاکستان کی اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس ملک کے اندر اللہ نے جو زراعت رکھی ہے پوری دنیا کی سب سے بہترین زراعت ہے، اگرچہ ہم خود اس زراعت کا ستیہ ناش کر رہے ہیں اور اس زراعت کو ہم بگاڑ رہے ہیں، لیکن ہماری زراعت سب سے بہترین، دنیا کا بہترین چاول پاکستان کے اندر تیار ہوتا ہے، دنیا کا بہترین آم پاکستان کے اندر ہوتا ہے،
آپ کا آم جو ہے دنیا کی بہترین منڈیوں میں جاتا ہے، دنیا کا بہترین فروٹ پاکستان کا تصور کیا جاتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمتیں اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں یہاں پر. تو یہ بھی اللہ کی خاص رحمت اور خاص نعمت ہے کہ پاکستان کو اللہ نے اس دولت سے بھی مالا مال کیا ہوا ہے. تیسری ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت اور رحمت یہ ہے کہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر بنا ہے. اور یہ سب سے اہم ترین بات ہے کہ جو ملک نظریے کی بنیاد پر بنتا ہے، دنیا کا 2 ملک ہیں، دنیا کے پورے نقشے پر 2 ملک ہیں جو نظریے کی بنیاد پر بنے ہیں. ایک اسرائیل ہے جو یہودی نظریے کی بنیاد پر بنا، اور ایک پاکستان ہے جو اسلام کے نظریے کی بنیاد پر بنا ہے. یہودیوں نے تو جو کیا وہ کر رہے ہیں اسرائیل کے حوالے سے، لیکن پاکستان کے حوالے سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک نظریاتی ملک ہے. ہم کسی ملک کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے کہ فلاں ملک سیکولرزم میں آگے جا رہا ہے، کمیونزم میں آگے جا رہا ہے، سوشلزم میں آگے جا رہا ہے. ہمیں اسلام میں آگے بڑھنا ہے کیونکہ ہمارا نظریہ اسلام ہے. پاکستان کا جو نعرہ لگا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جو نعرہ لگا تھا اور جس نعرے پر ہی پاکستان بنا ہے، جس نعرے پر پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، جس نعرے کی بنیاد پر پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے. 2 قومی نظریہ، لا الہ الا اللہ 2 قومی نظریہ. 2 قومیں، ہندو ایک قوم ہے، مسلمان ایک قوم ہے. ہندوؤں کا نظریہ علیحدہ ہے، مسلمانوں کا نظریہ علیحدہ ہے. ہندوؤں کا عقیدہ علیحدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ علیحدہ ہے. ہندوؤں کی بود باش علیحدہ ہے، مسلمانوں کی بود باش علیحدہ ہے. ان کا کلچر علیحدہ ہے، مسلمانوں کا کلچر علیحدہ ہے. ان کی ثقافت علیحدہ ہے، مسلمانوں کی ثقافت علیحدہ ہے. ان کی کوئی چیز مسلمانوں سے نہیں ملتی. لہذا 2 قومی نظریہ پیش ہوا کہ وہ ایک الگ قوم ہے، ہم ایک الگ قوم ہیں. ہم مسلمان ہیں، وہ ہندو ہیں، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اس کی بنیاد پھر لا الہ الا اللہ، کہ مسلمانوں کی بنیاد کیا ہے، لا الہ الا اللہ. تو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور اسی ہی کی بنیاد پر ساری محنتیں پھر ہوئی. یہ 1857 کی جو جنگ آزادی شروع ہوئی تھی، اور پھر آ کر کہیں اس کے کتنے سال بعد، 40 سال یا 50 سال کی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان ہمیں عطا کیا. اور ملک پاکستان جب بنتا ہے تو اس کے جو بنانے والے ہیں محمد علی جناح، اور اس کے ساتھ جو محنتیں کرنے والے لوگ ہیں، علامہ اقبال، اور اس کے ساتھ علامہ شبیر احمد عثمانی، سید داؤد غزنوی، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی، مولانا ثناء اللہ مدثری، بڑے بڑے علماء تھے جو بر صغیر کے بڑے علماء تھے. ان سب نے مل کر پاکستان کی جو قرارداد مقاصد پیش ہوئی تھی، وہ صرف ایک صفحے پر مشتمل تھی. چھوٹا سا صفحہ ہے، آپ اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو میرے خیال میں آپ کے 2 منٹ نہیں لگے. اور ایک صفحے کی وہ تحریر نہیں ہے جس کے اوپر یہ درج ہے کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے، اور پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی نافذ ہوگا، اور پاکستان کو بچانا بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہے، اور پاکستان کے اندر کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. اور پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، لہذا جس نظریے پر پاکستان بنا ہے اسی نظریے پر پاکستان رہے گا. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر کوئی اور نظریہ اور کوئی اور عقیدہ نہیں چل سکتا. تو یہ وہ بنیاد تھی جس کی وجہ سے ہمیں پاکستان ملا ہے. اب یہ سوچیں، آپ یہاں بیٹھ کر آج سوچیں گے کہ پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی. آج یہ سوال اٹھ رہا ہے، کچھ بدبخت لوگ جو بھارت کے ٹاؤٹ ہیں، جو امریکہ کے ٹاؤٹ ہیں، جو اسلام دشمن ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بکھر جائے، پاکستان ٹوٹ جائے. اور میرا نظریہ اور یہ عقیدہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی مرضی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو بہت زیادہ پاکستان کے لوگ جو ہے برائی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ نے اس ملک کو قائم رکھنا ہے، کیونکہ اس ملک کے پیچھے بہت طویل قربانیاں ہیں، بہت طویل قربانیاں ہیں. 1857 کی جنگ آزادی جب شروع ہوتی ہے تو اس وقت پاکستان کی بنیاد بن چکی تھی کہ جب یہ نظریہ پیدا ہوا کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جہاں پر ہم آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کر سکیں، جہاں ہم آزادی کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، جہاں ہم آزادی کے ساتھ روزہ رکھ سکیں، جہاں ہم آزادی کے ساتھ اسلام کو اپنی زندگی پر نافذ کر سکیں، جہاں ہم آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کو کر سکیں. ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے. اور آپ جب ہندوستان کے ساتھ تھے تو بڑی آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ ہندوستان کے اندر ہماری کوئی چیز اس وقت محفوظ نہیں تھی. مسلمان نماز پڑھتے تھے تو باہر کھڑے ہو کر ہندو باجے بجاتے تھے کہ تاکہ مسلمانوں کی نماز کے اندر خلل واقع ہو. مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مساجد میں جاتے تھے، مسلمانوں کی داڑیاں پکڑ کر کاٹ دی جاتی تھی کہ تم داڑیوں کے ساتھ مساجد میں نہیں جاؤ گے. مسلمان مسجد کی دہلیز پر داڑیوں کو مڑوا کر مسجد میں آیا کرتے تھے.
مسلمان عورتیں مسجدوں کے اندر نہیں آ سکتی تھی پردے پہن کر، وہ بعض اوقات تلک لگا جسے کہتے ہیں نا کہ وہ سندور ڈال کر مسجدوں کے اندر آتی تھی تاکہ راستے میں آتے ہوئے ان کی عزت اور حملہ نہ کر دے، کیونکہ یہ مسجدوں کی طرف جا رہی ہے۔ اور آج بھی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے وہاں کے حالات اچھے ہیں؟ بعض لوگ آج یہ بات پیش کرتے ہیں کہ پاکستان جو بنا ہے کیا فائدہ ہوا؟ یہ یقین جانے بہت خطرناک جملہ ہے۔ پاکستان بننے کا جتنا فائدہ ہوا ہے شاید ہی اتنا فائدہ کبھی بر صغیر کے مسلمانوں کو حاصل ہو سکتا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا ملک ہمیں دیا کہ جس ملک کو حاصل کرنے کے بعد اللہ نے اس ملک کو دنیا کا طاقتور ترین ملک بنایا۔ مسلمانوں میں سے، مسلمانوں کے 57 ممالک میں آج سب سے طاقتور ملک اگر کوئی دنیا کے خطے میں موجود ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان موجود ہے۔ ایٹم تو کسی ملک کے پاس موجود نہیں، غوری اور شاہین اور فلاں اور فلاں یہ تو کسی ملک کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ نعمت اللہ نے پاکستان کو دے رکھی ہے۔ پاکستان کے اندر رساس ذہن موجود ہیں جو پاکستان کے دفاع کو، عالم اسلام کے دفاع کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، اور یہ کام بڑی ارکریزی کے ساتھ کر رہے ہیں، بڑی گہرائی کے ساتھ وہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو بہت مضبوط بنانا ہے، کیونکہ یہ ملک جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی مضبوط اس کی آواز ہوگی، اور اتنا ہی مضبوط اس کا موقف ہوگا، اور اتنا ہی مضبوطی کے ساتھ یہ دنیا والوں کے سامنے اپنی بات کو پیش کر سکتا ہے۔ اور میں یہ بات بھی کہنے میں فخر محسوس کرتا ہوں، مجھے اس بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ پاکستان کی آرمی دنیا کی سب سے بہترین آرمی، پاکستان کی آرمی دنیا کی سب سے بہترین آرمی ہے۔ پوری دنیا کے اندر اتنی اچھی آرمی کسی کے پاس نہیں ہے جتنی پاکستان کے پاس اچھی آرمی۔ پاکستان کی جو آرمی کا اگر آپ ماڈو دیکھیں تو ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ۔ ایمان تقوی جنہوں نے بنایا انہوں نے بہت خوبصورت بنایا، اور ان کی اگر آپ پھیتوں پر دیکھیں تو خذوا حذرکم کے آج بھی وہ پھیتے نظر آتے ہیں ہمیں جن پر خذوا حذرکم لکھا ہوا ہے کہ اپنے دشمن کو پکڑ لو اور اپنی طاقت کو مضبوط رکھو، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیشی کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کر لو اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے۔ یہ پاکستان آرمی کا ماٹو ہے۔ یہ پاکستان آرمی دنیا کی بہترین اور مضبوط ترین آرمی ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ایسا ملک دیا کہ جس کی آرمی سب سے مضبوط ہے۔ آج دنیا کا کوئی، امریکہ کے پاس اتنی مضبوط آرمی نہیں جتنی اللہ نے ہمیں دے رکھی تھی، جتنا اللہ نے ہمیں بہترین نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ تو سامعین محترم، بڑے کڑے حالات میں، بڑے سخت حالات میں آج آپ دیکھ لیں گے ہندوستان کے مسلمانوں کو، انہوں نے، ہندو نے یہ کہہ رکھا ہے کہ واپس اپنے گھر پلٹ جاؤ، اپنے گھر واپس آ جاؤ۔ گھر کا مطلب کیا ہے کہ اپنے عقیدے پر واپس آ جاؤ، کیونکہ ہندوستان کے اندر ہندو ہی رہ سکتا۔ تو آپ پہلے ہندو تھے، آپ کے آباء و اجداد ہندو تھے، آپ نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، لہذا واپس اپنے گھر آ جاؤ۔ تو جو بندہ واپس اپنے گھر چلا جائے اس کو ہم 5 لاکھ روپے دیں۔ ہندوستان کے اندر جب سے یہ حکومت آئی ہے نریندر مودی کی، انہوں نے وہاں پر یہ ملچھڑا چھوڑا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ 3 سال ہو گئے اس بات کو، 3 سال ہو گئے انہوں نے 5 لاکھ روپے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم 5 لاکھ روپے دیں گے، جو ایک فرد اگر واپس لوٹ آئے گا ہندو بن جائے گا۔ 3 سال بیت گئے ہیں، ایک شخص بھی محمد رسول اللہ کے دین کو چھوڑ کر واپس نہیں پلٹا۔ یہ اسلام کی بہت بڑی، اسلام کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ جو لوگ آ گئے ہیں انہوں نے کہا واپس پلٹ ہی نہیں سکتے۔ وہاں کے مسلمانوں کا اللہ ان کو استقامت نصیب کرے، وہ مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں، دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جسم کا حصہ ہیں، لیکن وہاں کے مسلمانوں کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں۔ وہاں کے مسلمانوں کے لیے حالات بہت تنگ ہیں، بہت پریشان کن حالات ہیں۔ گجرات کے اندر وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہے۔ کشمیری مسلمان وہ تو پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں ہوا۔ اسلام کی خاطر اور پاکستان کی خاطر کشمیری مسلمانوں پر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے گئے ہیں کہ وہ تاریخ بھول گئی ہے ہلاکو خان اور چنگیز خان کی جو وہاں پر ظلم و ستم ہوا ہے۔ وہ کس بنیاد پر ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، کہ ہمارا پاکستان سے جو رشتہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کی نظریے کی بنیاد پر۔ ہندوستان کے مسلمان آج اگر پاکستانیوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو کس بنیاد پر دعا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ ہماری منعقد میں مکہ المکرمہ میں ہندوستان کے علماء بھی موجود تھے، بنگلہ دیش کے علماء بھی موجود تھے، سری لنکا کے علماء موجود تھے، نیپال کے لوگ وہاں پر موجود تھے، افغانستان کے لوگ موجود تھے۔ تو سب سے زیادہ جو لوگ بات کرتے تھے پاکستان کی بات کرتے تھے، کہتے تھے ہمیں سعودی عرب پر اتنا فخر نہیں ہے جتنا ہمیں پاکستان پر فخر ہے، اور ہمارے اوپر اگر کوئی ہاتھ اٹھتا ہے
یا ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو ہماری نظریں ہمیشہ کسی اور طرف جانے کے بجائے پاکستان کی طرف جاتی ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ پاکستان ہی سے ہماری دکھوں کا مداوا ہوگا۔ دنیا کا ہر ملک پاکستان کی طرف دیکھتا ہے، تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ملک ہی ایسا ہے کہ اس کی طرف دیکھنا چاہیے لوگوں، جس کو اللہ نے بہت نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے، لیکن جہاں اتنی ساری خیریں اس کے اندر موجود ہیں وہاں شیطان کا کام بھی بہت بڑا ہوا ہے۔ وہاں یہ دیکھیں کہ ہم نے 70 سال کے قریب بننے کو ہو چکے ہیں، لیکن نظریہ ہمارا ضرور موجود ہے اسلامی، لیکن اسلام ہم نافذ نہیں کر سکے۔ اسلام ہمارے ملک کے اندر نہیں آیا، ہماری عدالتوں کے اندر نہیں آیا، نہیں آنے دیا گیا اسلام کو قریب تک نہیں آنے دیا گیا۔ ہماری اکانومی، ہماری معیشت آج سود پر 70 سال ہونے کو ہیں، ہم اپنی اکانومی کو، اپنی معیشت کو سود سے نہیں نکال سکے۔ ہم اپنے نظام تعلیم کو، نظام تعلیم آج بھی لارڈ میکالے کا نظام تعلیم ہے، جو لارڈ میکالے نظام تعلیم دے کر گیا تھا، انگریز کا جو بہت بڑا گماشتہ تھا اور انگریز کا بہت بڑا تعلیمی ایک رہنما تھا ان کا، تو اس نے ایک نظام تعلیم بنایا، اور اس نظام تعلیم میں اس نے جو ترتیب دیا، نظام تعلیم ABC ہمیں دے کر گیا، اور اس کے اندر جو اس نے سسٹم بھر دیا، اس نے کہا کہ جب اس نے پیش کیا تھا برٹش لوگ حکومت کے سامنے اس نظام تعلیم کو، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ نظام تعلیم کا کیا فائدہ ہے۔ لارڈ میکالے سے پوچھا تھا نظام تعلیم کا فائدہ کیا ہے، ہم نافذ کریں گے، ہمیں کیا فائدہ ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو بندہ جتنا یہ نظام تعلیم پڑھے گا، یہ میرا بنایا ہوا نظام تعلیم، اتنا ہی وہ آپ کا غلام بن جائے گا، اتنا ہی وہ آپ کا غلام ہوگا۔ تو ایسے ہی ہے کہ جتنا آپ انگریزی یہ نظام تعلیم پڑھ لیں، غلامی ہمارے دلوں سے جاتی ہی نہیں۔ آج بھی ذہنی طور پر ہماری جو قیادتیں ہیں وہ امریکہ کی غلام ہیں، یورپ کی غلام ہیں، آج ان کی غلامی میں یہ فخر محسوس کرتے ہیں، ان کی غلامی ہی کی وجہ سے یہ یہاں پر اسلام نہیں لا سکے کہ وہ ناراض ہو جائے گا، امریکہ ناراض ہو جائے گا، امریکہ ناراض ہو جائے گا، برطانیہ ناراض ہو جائے گا، فلاں۔ ہم اگر معیشت سے سود نکالتے ہیں تو پھر یہ IMF ناراض ہو جائے گی، IMF کہے گی آپ سود نکالتے ہیں، آپ کو قرضے نہیں دیتے، IMF ناراض ہو جائے گی تو ہمارا کیا بنے گا؟ لہذا اللہ کو ناراض کریں، اللہ کے رسول کو ناراض کریں، اسلامی نظریات کو ٹھیس پہنچائیں، اسلامی عقیدے اور نظریے پر زد بے شک آ جائے، لیکن IMF ہم سے ناراض نہ ہونے پائے۔ وہاں یقین جانیے کہ IMF ہم سے راضی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں IMF والے جو ہمیں قرضہ دیتے ہیں ہم سے راضی ہیں؟ وہ تو راضی نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فرمایا کہ اس وقت تک ہی تم سے راضی نہیں ہو سکتے جتنے مرضی ہے آپ۔ اب تو وہ ہم سے سود در سود لے رہے ہیں، جو ہمیں انہوں نے قرضہ دیا تھا، 1 لاکھ قرضہ دیا تھا، تو ہم سے 1 کھرب اس کی واپس لے چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی پاکستان کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 10,000 امریکی ڈالر کا مفروض ہے، تو وہ پھر بھی ہم سے راضی ہیں، ہم سے تو راضی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹیکس لگا دو، عوام پر ہمیں ٹیکس ڈالنے پڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عوام پر ہوٹل ٹیکس ڈال دو تو وہ ہمارے اوپر بجلی گرا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بجلی مہنگی کر دو، بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، گیس مہنگا کر دو، مہنگا ہو جاتا ہے، پیٹرول مہنگا کر دو، وہ مہنگا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم غلام ہیں IMF کے، اور IMF یہ ایک ادارہ ہے یہودیوں کا، یہ ایک ادارہ ہے عیسائیوں کا، یہ ایک ادارہ ہے دنیا کے بڑے بڑے ملٹی نیشنل جو کمپنیاں ہیں جو دنیا کو اپنے شکنجے میں جنہوں نے لیا ہوا ہے، یہ ان کا ادارہ ہے، اور آج پاکستان اس کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ ایک آزاد ضرور ہیں، لیکن آپ IMF کو ناراض نہیں کر سکتے۔ تو IMF کو ناراض نہیں کیا، آپ نے اللہ کو ناراض کر لیا۔ اسلامی نظام معیشت یہاں پر نہیں ہے، تو اسلامی نظام معیشت یہاں پر نہیں ہوگا، آپ سود سے کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ یمحق الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ نے سود کو ہمیشہ گھٹانا ہوتا ہے، سودی نظام ہمیشہ نیچے کو جاتا ہے، سودی نظام ہمیشہ گرتا ہے، سودی نظام برباد ہوتا ہے، سودی نظام ہمیشہ زمین کے نیچے جاتا ہے، کبھی بھی سودی نظام آگے نہیں بڑھ سکتا، سودی نظام میں کبھی کسی نے معاشرے کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھ لیں جن معاشروں نے ترقی کی ہے انہوں نے وہاں سے سود کو نکالا ہے۔ ترکی کے اندر آج سود موجود نہیں ہے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ترکی کے اندر آج سود موجود نہیں ہے، ترکی والوں نے سود کو نکال کر پھینک دیا، انہوں نے کہا ہم یہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ جو ہمارا سعودی عرب ہے یہاں پر سود موجود نہیں ہے، بحرین کے اندر سود موجود نہیں ہے۔ تو جن ممالک کو آپ دیکھیں گے جو اپنے پاؤں پر اچھے طریقے سے کھڑے ہیں ان ممالک کے اندر سود موجود نہیں ہے، اگر ہوگا تو تھوڑا بہت ہوگا، لیکن جسے کہتے ہیں جس طرح ہم پھنسے ہوئے ہیں اس طرح وہ نہیں پھنسے۔
جس طرح ہم جکڑے ہوئے اس طرح وہ جکڑے ہوئے نہیں. تو سامعین محترم آئے نظام معیشت ہمارا وہ کافروں کا ہے, نظام عدالت ہمارا کافروں کا ہے, نظام تعلیم ہمارا کافروں کا ہے, ثقافت اور کلچر ہماری یہاں پر کافروں کی پنپ رہی ہے, ٹھہر رہی ہے. آپ اگر پاکستان کے اندر چلنے والے چینل دنیا کے کسی ملک کے اندر ٹی وی کو اتنی آزادی نہیں ہے جتنی پاکستان کے اندر آزادی ہے. یورپ کے اندر وہ چینل نہیں دیکھے جاتے, رات کو بھی نہیں دیکھے جاتے جو ہمارے یہاں دن کو چل رہے ہیں اور ہمارے بچے بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے تو نظریے کے ساتھ وفا نہیں کی, ہم نے نظریے کے ساتھ وفا نہیں کی, ہم نے نظریے کے ساتھ دغا بازی کی, ہم نے اسلامی نظریے کو جھٹلا دیا ہے, پاکستان کے نظریے کو ہم نے ٹھیس پہنچا دی, نظریے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس نظریے کی بنیاد پر ہم نے آزادی حاصل کی وہ نظریہ تو ہم نے چھوڑ دیا, تو کیا ہم آزاد ہیں؟ ہم آزاد نہیں ہیں, ہم تو غلام ہیں. ہم آج امریکہ کے غلام ہیں, ہم آج یورپ کے غلام ہیں, ہم برطانیہ کے غلام ہیں, نیٹو کے ہم غلام ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں یہ کام کرو, ہم کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے انڈے دو دے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں یہاں راستہ چاہیے, راستے دے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں تمہارے روڈ چاہیے, روڈ دے دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم غلام ہیں. اگر ہم آزاد ہوتے تو اللہ کی قسم ہے آزاد قومیں کبھی بھی سر جھکا کے نہیں جیتی ہیں, سر اٹھا کے جیتی ہیں. ان کو سر اٹھانا پڑتا ہے. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم تو ہر لمحے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم غلام ہیں. اب یہ دیکھ لیں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کا ایک بہت بڑا ایک گروپ پاکستان کا یہاں سے جا رہا تھا کسی ملک کے اندر, انہوں نے ویزا دینے سے انکار کر دیا. مجھے بھائی کیوں, آپ ویزا کیوں نہیں دے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ اس لیے ویزا نہیں دے رہے ہیں, جو بڑا بھاری بھرکم گروپ تھا, بہت بھاری بھرکم گروپ. تو انہوں نے کہا ہم آپ اس لیے ویزا نہیں دیتے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو معاملات ہیں پاکستان کے وہ ٹھیک نہیں. کیا ٹھیک نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی کون سا معاملہ آپ کا ٹھیک ہے, آپ یہ بتلا دیں. آپ کا کون سا معاملہ ٹھیک ہے؟ آپ کی حکومت وہ کس انداز سے چل رہی ہے, آپ کا نظام کس انداز سے چل رہا ہے, آپ کے نظام تعلیم کس انداز سے چل رہا ہے. یہی وہ باتیں جو میں نے عرض کی, یہ وہ باتیں انہوں نے کی. اس کے بعد ان کو پورا وفد واپس بھیج دیا کہ آپ کے ہمارے ملک میں آنے کی ضرورت نہیں. تو ہمیں یہ دھکے اب کیوں ملنے شروع ہو گئے کہ ہم نے اس نظریے اور عقیدے کو چھوڑ دیا ہے کہ جس نظریے پر اللہ نے پاکستان کو ہمیں دیا تھا. دیکھیں یاد رکھیں, یہ بلڈنگ بنی ہے نا, یہ مسجد کی بلڈنگ ہے, تو یہ ایک نظریے کی بنیاد پہ بنی ہے. نظریہ کیا ہے کہ یہاں پر اللہ کی توحید کی بات ہو. نظریہ کیا ہے کہ یہاں پر مسلمان آ کر نماز پڑھیں. نظریہ کیا ہے کہ یہاں پر لوگ آ کر امن اور سکون محسوس کریں گے. اب اگر یہ کام یہاں پر نہ ہو, توحید بیان نہ ہو, سنت بیان نہ ہو, نماز نہ پڑھی جائے, تو پھر اس بلڈنگ کا کوئی فائدہ ہے؟ تو بلڈنگ ہی ہے خالی. تو پاکستان ایک بلڈنگ نہیں ہے, پاکستان خالی ایک بلڈنگ نہیں ہے, پاکستان ایک نظریاتی بلڈنگ ہے. اس کا ایک نظریہ ہے لا الہ الا اللہ, اس کا آئین ہے. قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا تھا کہ پاکستان کا آئین کیا ہے. ان کے خطبات موجود ہیں, آج بھی تاریخ کے صفحات پر موجود ہیں. ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ پاکستان کا آئین کیا ہے, تو انہوں نے کہا تھا پاکستان کا آئین ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان کا آئین اللہ کا قرآن ہے. تو جس ملک کا آئین اللہ کا قرآن ہو اس ملک کو پھر کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ ہم نے کہا تو ہے لیکن نافذ کرنے والوں نے آج تک اس کو نافذ نہیں کیا, آج تک اس کو نافذ نہیں کیا. آج اگر آپ قرآن لے کے چلے جائے عدالت میں کہ بھائی مجھے تو اس قرآن کے مطابق فیصلہ آپ کر دیں, تو وہ کہیں گے یہ تو ہمارے ہاں ہے ہی نہیں, نہ ہم نے پڑھا ہے, نہ ہم نے سنا ہے, نہ ہم نے دیکھا ہے, نہ ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ کیسے اس ہمارے سسٹم میں یہ پوری آتی ہے یا نہیں آتی. ہمارے ہاں تو یہ جو نظام ہے انگریز کا, وہ جو انگریز بنا کر چلا گیا تھا وہی آج تک چل رہا ہے. تو سامعین محترم, ہمیں پلٹنا پڑے گا اپنے نظریے اور عقیدے کی طرف. بحیثیت مسلمان ہم آزاد نہیں ہیں. پاکستان کے اندر ہم اس وقت آزاد ہوں گے جب نظام تعلیم ہمارا اپنا ہوگا, جب نظام تعلیم ہمارا وہ ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, جب نظام معیشت ہمارا وہ ہوگا جو مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا تھا, جب نظام حکومت وہ ہوگا, نظام عدالت وہ ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نافذ کیا تھا. جب یہ سارے کا سارا نظام اس ملک کے اندر آئے گا تو پھر ہم آزاد ہیں. ورنہ جیسی آزادی ہم اپنا رہے ہیں, آپ آئندہ جمعے دیکھ لیں گے, آئندہ جمعہ میرے خیال میں 14 اگست منتا, تو آپ جمعے کے دن دیکھ لیں گے کہ ہمارے لوگ آزادی کیسے مناتے ہیں. آپ نے دیکھا ہمارے نوجوانوں کو کیسے آزادی مناتے ہیں؟ یہ پیچھے سے نکال دیتے ہیں وہ بانسری سی, اور پھر نوجوان جو ہے وہ آزادی منا رہے ہوتے ہیں, یہ مادر پدر آزاد.
لیکن یہ کوئی بات بنتی، یہ آزاد ہے؟ شرم آتی ہے خدا کی قسم ایسے نوجوانوں کو دیکھ کر، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آزادی ہے، ناچیں گے گائیں گے ڈھول ڈبکے۔ بھائی یہ جو 14 اگست کو جب پاکستان بنا تھا تو خون کی ندیاں بہہ گئی، تو خون کی ندیاں جب بہیں اور اس وقت وہاں سے ایک بھری ہوئی گاڑی چلتی تھی، ہندوستان سے کسی شہر سے بھری ہوئی ریل گاڑی چلتی تھی انسانوں کی، مسلمانوں کی، تو یہاں پر لاہور پہ آتے ہوئے صرف چند مسلمان زندہ رہتے تھے، باقی سارے کے سارے ذبح کر دیے جاتے تھے۔ تو 14 اگست کو تو ہم نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، تو آج یہ بانسریاں نکال کر یہ کیا بنا رہے ہیں؟ آج یہ بانسریاں نکال کر کیا بنا رہے ہیں؟ کس بات کی آپ خوشی منا رہے ہیں؟ اس بات کی خوشی منا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم و ستم ہوا۔ قومیں جو ہیں وہ ناچنے سے کبھی جو ہے آزاد نہیں ہوتی، قومیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف شکر ادا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمہیں ہمیں یہ ملک عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے، اللہ ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حق ادا کیسے ہوگا؟ ناچ گانے سے نہیں ہوگا، حق ادا سجدوں سے ہوتا ہے، حق ادا سجدوں سے ہوتا ہے۔ جب میرے آقا کو آزادی ملی، آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو صحابہ کرام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کا انداز کیا ہے داخل ہونے کا؟ آزادی مل گئی، اور کتنا عرصہ 10 سال کی مسلسل جدوجہد ہے، اپنے علاقے میں واپس جا رہے ہیں، آزاد ہو کر واپس جا رہے ہیں، 10,000 کا لشکر جلال ہے ساتھ، اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا سید ولد آدم، آپ کی پیشانی مبارک جو ہے وہ اونٹ کے پالان کے ساتھ جھکی ہوئی لگ رہی ہے، اور آپ یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو نے شکست دی ہے، ہم کسی کو شکست نہیں دے سکتے۔ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اگر تو عزتیں نہ دیتا تو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں، اگر تو ہمیں اس نعمت سے نہ نواز دیتا تو کوئی ہمیں اس نعمت کو دے نہیں سکتا تھا، کوئی ہمیں یہ نعمت دے نہیں سکتا تھا۔ اللہ یہ ساری کی ساری تعریف تیرے لیے ہے۔ تو سامعین محترم، 14 اگست یہ ہماری آزادی کا دن ہے۔ آزادی سے مراد کہ ہم نے ایک ملک لیا ہے پاکستان، اس ملک کا ایک نظریہ ہے اور وہ نظریہ اسلامی ہے۔ اگر یہی اسلامی نظریے کے مطابق ہم اس ملک کے اندر چلیں تو اللہ کی قسم دنیا کا بہترین ملک ہے۔ اس بہترین ملک کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی ہے، لیکن اس نظریے کو کمزور کر دیا گیا ہے، اس کے عقیدے کو کمزور کر دیا گیا ہے، جس کی بنیاد پر ہمارا ملک آج کمزور نظر آتا ہے۔ جتنا ہمارا نظریہ مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمارا ملک مضبوط ہوگا، جتنا ہمارا نظریہ کمزور ہے اتنا ہی آج ہمارا ملک کمزور ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔